ایک مشکوک اسرائیلی اخبار میں ایک اذربائیجانی خاتون جو بیلجیم کے شہر برسلز میں پڑھتی ہیں اور ریسرچ کرتی ہیں، انہوں نے عمران خان کے اوپر کیا لکھا ہے؟ لیٹ علی شو یو کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید. ڈو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. بات شروع کرتے ہیں. ٹائمز آف اسرائیل کا ایک آرٹیکل شائع ہوا ہے. آئی نور بشیرووا نے لکھا ہے an unlikely ally how عمران خان could shape Israeli Pakistan relations. اور یہ اس وقت آ رہا ہے ستمبر 4 کو، جب اسرائیلی بربریت اور جہالیت اپنے عروج پر ہے اور تباہی ہوئی بھی ہے بیسکلی. ایسے وقت میں ٹائمز آف اسرائیل کا ایسا آرٹیکل آئی نور بشیرووا، ایک بے نام گمنام اذربائیجانی کا یہ پوسٹ کرنا اور ایک ایسا آرگیومنٹ بنانا کہ عمران خان اگر اقتدار میں آ گیا اور گولڈ سمتھ اور وہ ٹاکنگ پوائنٹس جو افواج پاکستان کی قیادت یوز کرتی ہے، وہ ٹائمز آف اسرائیل کے اندر شائع ہو رہا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے اور کیوں. As someone who has reported from Azerbaijan multiple times، جنگ بھی کور کی میں نے وہاں پہ جو کاراباغ کے اندر ہو رہی تھی، جس کے اندر فتح ہوئی اذربائیجان کے فورسز کی ٹرکش ڈرونز کے ذریعے، جو ٹینکس کو تباہ کیا گیا، رشین ٹینکس کو آرمینیا کے پاس جو تھے. میں شوشا بھی گیا، میں بہت قریبی سے دیکھا. اور انہی ٹرپس کے دوران 2016 کی بات ہے، ہم گئے ایک ایسے علاقے میں، اس وقت حکمت حاجیہ صاحب اب تو بہت قریبی اور بہت ہائی رینکنگ آفیشل ہو گئے ہیں وہ. ہم گئے بہت ڈیپ زنگ جان ایسے علاقوں کے اندر کاراباغ میں، جو اس وقت بالکل فرنٹ لائن تھے، یعنی سنائپر دونوں طرف سے دیکھ رہے تھے. اس ٹرپ میں، جس میں حکمت حاجیہ صاحب فارن منسٹری کے اندر ڈیپیوٹی فارن منسٹر تھے، اس وقت بھی ہائی پوسٹ تھی، اس ٹرپ میں ہمارے ساتھ ایک اسرائیلی جرنلسٹ بھی موجود تھا. اور اس اسرائیلی جرنلسٹ کو پرفیکٹ ٹرکش، اذربائیجانی ٹرکش آتی تھی، تھوڑی بہت انگریزی بولتا تھا وہ. تو اس سے بات چیت شروع ہوئی تو پتہ لگا کہ ان گنت، یعنی ہزاروں کی تعداد میں ایسے ازیری ہیں جن کے پاس اسرائیلی پاسپورٹ ہے، کیونکہ وہ ہیں یہودی، مگر کیونکہ 100 سال سے اوپر سے وہ ان علاقوں میں رہ رہے ہیں تو وہ جذب ہو چکے ہیں ان سوسائٹیز کے اندر. انفیکٹ اذربائیجان کے اندر ایک ایسا بھی علاقہ ہے جہاں پہ ترکک یہودی موجود ہے، اور ان کا اپنا ایک کلچر ہے، اپنی زبان ہے، اور بڑا ایک پروٹیکٹڈ ایریا ہے وہ، یعنی پر کیپٹا ایک یہودی ٹاؤن ہے، اور ان کا کلچر مکس ہو چکا ہے اذربائیجانی ترکک کلچر سے. تو اسی ٹرپ کے دوران ایک اور بات بھی پتہ لگی. ایریل شرون، جو وزیر اعظم تھے اسرائیل کے، کمانڈر بھی تھے آئی ڈی ایف کے اندر، بہت ہی خطرناک اور بہت ہی ایک فیشسٹ قسم کے کیریکٹر تھے. کہانی یہ پتہ لگی کہ ان کی پیدائش اذربائیجان میں ہوئی تھی، کیونکہ ان کے ماں باپ جو تھے وہ ستالن کے پرجز جو چل رہے تھے 1920s کے اندر، ان کو اسکیپ کرنے کے لیے اس کا جو یو ایس ایس آر کی ریپبلک تھی اذربائیجان کی، ادھر آ کے انہوں نے پناہ لی، اور وہاں پہ شرون صاحب کی پیدائش ہوئی. اور پھر وہ بڑے ہوئے، اور پھر اس کے بعد جب اسرائیل کا ایک وجود آنا شروع ہوا 1945 کی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم کے بعد، تو شرون صاحب کی فیملی نقل مکانی کر کے اور وہ خود بھی ادھر موو ہو گئے. تو ایسی کہانیاں موجود ہیں جو ہمارے پاس لنکس بتاتی ہیں کہ اذربائیجان اور اسرائیل کے درمیان کیا لنکس ہیں. اور اسرائیل کا ایک بہت بڑا ایک فرنٹ بھی آف کورس موجود ہے اذربائیجان کا، سیکیورٹی، انرجی سیکیورٹی وائز، کیونکہ اذربائیجان سے جو انرجی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے جارجیا، پھر ترکی، وہ جا کے لینڈ ہوتی ہے ایک اس کے اندر پائپ لائن کا برانچ اسکندرون، اور وہاں سے وہ شپ ہو کے جاتا ہے جی حائفا پورٹ اسرائیل کی طرف.
تو اسرائیل کی انرجی سیکیورٹی گارنٹیز آذربائیجان کے ساتھ موجود ہیں. اسرائیلی ڈرون ٹیکنالوجی نے آذربائیجان کو جنگ جیتنا یعنی جتائی ایک طریقے سے, آپ اندازہ لگا لیں. میں آپ کو اتنی لمبی چوڑی کہانی کیوں بتا رہا ہوں؟ ایک آرٹیکل کو لے کر کے جو ایک آذربائیجانی نامعلوم خاتون نے, آئنور بشرووا نے لکھی, عمران خان کو ایک اسرائیلی ایلائی دکھاتے ہوئے, اور وہ پھر پاکستان میں کچھ پرو رجیم جرنلسٹ, اینکرز, ریسرچرز نے شیئر کی, جس کے اندر سر فہرست آف کورس طلعت حسین سب سے بڑے جو آپ کے پرو رجیم پروپیگینڈسٹ میں سے ایک ہیں, یہ ہو گئے, انہوں نے شیئر کی. ایک اور احمد قریشی صاحب, جی وہی احمد قریشی جو اسرائیل گئے تھے اور ایک یہ ڈیلیگیشن آف پاکستانی امریکن کے ساتھ وہ گئے تھے, بڑا فین فیئر بھی ہوا تھا, آرٹیکلز بھی لکھے گئے تھے. اچھا, میں نے آپ کو اپنے آذربائیجان کا ایکسپیرینس تو بتا دیا. اسرائیل سے میں نے کوئی 3 بار, اسرائیل اور فلسطینی مقبوضہ فلسطین کی جو ٹیریٹریز ہیں وہاں سے میں نے کوئی 3 بار رپورٹنگ کی ہے, 2017 میں, 18 میں, 19 میں اور 21 میں بھی میرا جانا ہوا, مگر رپورٹنگ وہاں پہ غازہ کے اندر زیادہ فوکس تھا. تو خیر اینی ویز میں بتا سکتا ہوں آپ کو کہ وہاں پہ یہ لیولز ہیں نیوز پیپرز کے. فار ایگزامپل جیروسلم پوسٹ نے مجھے کیونکہ میری رپورٹنگ کی وجہ سے مجھے اٹیک کیا ہے 2-3 بار, اور وہاں پہ ایک کالمنسٹ ہے, ان کا نام میں آپ کو بتاتا ہوں, سیتھ فرینڈسمن کر کے, ان کا انٹرویو میں نے کیا ہوا ہے اسرائیل کے اندر. جیروسلم پوسٹ ایک بہت ہی موساد کا انفلوئنسڈ ایک اخبار ہے. اسی طریقے سے i24 نیوز, اس کے اوپر بھی میں آ چکا ہوں بہت بار, بات بھی کی ہے, میں ان کے آفس میں بھی گیا ہوں جو جفا کے اندر ہے, یا آپ ٹیل اویو کہہ لیں, ادھر بھی میرے جا کے اسٹوڈیوز کے اندر ہی بیٹھ کے میں نے ان کے نورت بین ہوا کرتی تھی ایک زمانے میں, ان کے ساتھ, اور کالر بن ڈیوڈ جن کا اصلی نام لارنس ہے, نیو یارک سے وہ نقل مکانی کر کے آئے تھے اور وہ لڑے بھی آئی ڈی ایف کے لیے, اور وہ اینکرنگ کرتے ہیں, کالر بن ڈیوڈ کر کے ان کا نام ہے. تو خیر اینی ویز ان کا مقصد کیا بتانے کا, i24 کہ فرانس کے اندر جو یہودی ہیں جو BFM ٹی وی چلاتے ہیں, فار ایگزامپل فرینچ اسپیکنگ, ان کا پیسہ لگا ہوا ہے. یہ عربی کے اندر ہے, اسپینش کے اندر ہے, رشین کے اندر ہے, اور ہیبرو کے اندر ہے, اور انگریزی کے اندر i24 نیوز انگلش کا یہ چینل ہے. تو اس کے اندر وہ ایک سرٹن ایجنڈا کے تھرو چل رہے ہیں, اور یہ مجھے باتیں پتہ لگی ہیں آبویسلی ان لوگوں کے ساتھ ڈیل کر کے یا ان کے ساتھ بات کر کے. ایک اور اہم ان کا ایک فرنٹ ہے کنیری مشن کے نام سے. اس کے اندر جو بھی جس بندے نے بھی فلسطین کے حق میں رپورٹنگ کی ہے اور اسرائیل کے خلاف بات کی ہے, کنیری مشن جو ہے ان کو ٹارگٹ کرتا ہے. تو اگر آپ جا کے دیکھیں گے کنیری مشن کے اوپر علی مصطفیٰ, الجزیرہ یا نارتھ ویسٹرن یا TRT, تو آپ کو میرے بارے میں بھی اس کے اندر شاید چیزیں نظر آئیں. اس کا کہنے کا مقصد کیا ہے, یہ جتنے بھی آپریٹڈ یہ فرنٹس ہیں, جیروسلم پوسٹ ہو گیا, ٹائمز آف اسرائیل ہو گیا جس کے اندر یہ آرٹیکل شائع ہوا ہے, اور یہ جو خاتون ہے, آذربائیجانی کنیکشن اسرائیل کے ساتھ, موساد کا کنیکشن ان سب اخباروں کے ساتھ, ان سب فرنٹس کے ساتھ. تو ٹائمز آف اسرائیل ایک فرنٹ ہے اس لہر کو لے کر, جس کے اندر یہ آرٹیکل ایسے وقت پہ شائع کیا گیا ہے اس مشن کے ساتھ کہ عمران خان کو ایک یہودی ایجنٹ دکھایا جائے. اور کیونکہ اس کے اندر موساد کا ایک ہاتھ رہ چکا ہے, ٹائمز آف اسرائیل کے اندر بھی, جیروسلم پوسٹ کے اندر بھی, ایسا ون ہو نوز فرسٹ ہینڈ, ایسے وقت میں جنگ کے دوران ایسا لیڈر جس نے فلسطین اور کے بارے میں جتنی آواز اٹھائی اقوام متحدہ کے فورمز کے اوپر, بین الاقوامی سطح پہ, اور وہ بھی جیل کے اندر ہے, اور دوسری جانب جو لوگ فساد کر رہے ہیں وہ باہر ہیں, نیتنیاہو صاحب فار ایگزامپل, اور احمد قریشی, اور طلعت حسین, اور یہ خاتون جو لکھ رہی ہیں آئنور بشرووا, جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں کیا تصور ہے, اور ایک
یہ موساد کے فرنٹ کے اوپر بلاگ لکھ رہی ہیں an unlikely ally how Imran Khan could shape Israeli-Pakistan relations. اور اس کے اندر یہ خاتون فرما رہی ہیں کہ عمران خان's public stance and strategic calculations. During his tenure as Prime Minister, Imran Khan publicly maintained Pakistan's traditional support for the Palestinian cause. However, Imran Khan's tenure marked a pragmatic approach to foreign relations. The influence of the Goldsmith family and Western elite, I'm not kidding you, یہ لکھا گیا ہے. یہ بیسکلی وہی ٹاکنگ پوائنٹ جو آرمی کے ہیں، پاکستان آرمی کے ٹاکنگ پوائنٹس ایک موساد کے اخبار کے اندر شائع ہو چکے ہیں، فرنٹ کے اندر شائع ہو چکے ہیں آذربائیجانی کنیکشن سے، آئینور بشرووا کے کنیکشن سے. اور میں جانتا ہوں آذربائیجانیوں کو بہت اچھی طریقے سے. وہ ایک پولیس اسٹیٹ ہے بیسکلی، ایک انٹیلیجنس اور پولیس اسٹیٹ ہے. اگر ٹرکی ڈیموکریسی ہے تو آذربائیجان ایک کمپلیٹ ڈکٹیٹرشپ ہے. اور کیونکہ ان کے پاس پیسہ بہت، یعنی انرجی ریسورسز بہت ہیں، تو طاقت بہت ہے پیسے کی بنیاد کے اوپر، اور وہ اسی طریقے سے کنٹرول کرتے ہیں، ویپنز لے سکتے ہیں، وہ اسرائیلیوں کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں، اور یہ ایسی باریک کاروائیاں اور کارباتیں کر سکتے ہیں. یہ علی صاحب جو ہمیں اس طرح نظر آتی ہیں، اور زیک گولڈسمتھ، جوئش کنیکشن، potential for mediation, Imran Khan's Western education, his ability to navigate. اچھا یہ پورا ایک انہوں نے لکھا ہوا ہے، ایک پورا انہوں نے ایک تبصرہ لکھا ہوا ہے بے بنیاد بالکل سچویشن کو فلپ کرنے کے لیے، اور اب یہ استعمال ہو رہا ہے پاکستان کے اندر. تو خیر آج کے لیے اتنا ہی. میں اس کے اوپر اور فردر تحقیقات کروں کہ میرے دوست یہ موجود ہیں. ہارٹس کے اندر بڑے لوگ میرے جان پہچان والے ہیں، آذربائیجان کے اندر بھی میرے جان پہچان والے ہیں، مگر یہ جو خاتون ہے آئینور بشرووا، یہ ہے تو آذربائیجانی مگر رہتی ہیں یہ برسلز میں، ایک اور گڑھ موساد کا. لیکن اگر وہ اس طریقے سے منور کر رہے ہیں عمران خان کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے ایسی چیزوں کے ساتھ، تو وہ تو پھنس گئے پھر. اور ان کے جو لوگ ہیں احمد قریشی، طلعت حسین، اور ایسے یہ جو آگے اس چیز کو اور پروموٹ کر رہے ہیں، وہ بھی ایکسپوز ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کے اپنے تعلقات اور اپنے کنیکشن رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ اسپیشل ٹرپس کے اوپر، اور وہاں پہ انہوں نے کیا باتیں کی ہوں گی، کیا چیزیں ڈائیورج کی ہوں گی. یہ بہت بڑا ایک نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے پاکستان کے لیے، اور عمران خان کو اندر رکھنا اور اس کے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے یا کیا یہ لوگ کرنے والے ہیں، وہ اس سے بڑا پاکستان کے لیے تھریٹ ہے. فی الحال اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اگلی بار انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. Do like, subscribe and share this content. اللہ حافظ.